کیونکہ گناہوں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں نا. اگر فرض کریں ہم نے کسی پر جھوٹا بہتان باندھ دیا, اللہ نہ کرے باندھ دیا, اب گھر میں شر پڑا ہوا ہے, شوہر نے بیوی کو گھر سے نکال دیا, میں تجھے طلاق دے دوں گا, تو ایسی عورت ہے. اب اللہ نے توفیق دے دی, مجھے عقل آ گئی, تو پھر میرا سب سے پہلا فرض اصلاح میں کیا بنتا ہے؟ میں اس کے شوہر کو جا کر سچی بات بتاؤں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. اب چاہے اس پر وہ مجھے دھکے مار کے گھر سے نکال دے یا میرے ساتھ رشتہ توڑ دے, کچھ بھی کرے, مجھے اپنے کیے کا سہنا ہوگا. کیونکہ دیکھیں اصلاح کو اس طرح سمجھے کہ میں دودھ کا گلاس رکھا تھا یہاں, آپ کا ہاتھ لگا, دودھ کا گلاس گر کے ٹوٹ گیا, آپ نے کہا کہ ٹیچر آئی ایم سوری, میں کہتی ہوں اٹس اوکے, وہ تو ہو گیا نا یہاں تک. اب اس دودھ کو کس نے اٹھانا ہے؟ جس نے گرایا, پہلا فرض اس کا ہے. اگر میں اٹھ کر اٹھا دیتی ہوں, یہ میری طرف سے حسن سلوک ہے. اگر آپ کے ساتھ بیٹھی آپ کی ساتھیوں میں سے کوئی اٹھا دیتا ہے, اس کا احسان ہے. فریضہ آپ کا کیونکہ آپ سے ٹوٹا. تو آپ کی پھر رویہ اچھا یہ ہونا چاہیے کہ آپ وہ گلاس ٹوٹا ہوا اٹھا کر پھینکیں, کرچیاں سمیٹیں اور وہ گرا ہوا دودھ صاف کریں, پھر تپڑی دھو کر دوبارہ لا کر لگائیں کہ وہ جو چپچپاہٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے. یہ ہے نا اصلاح, یہ ہے اپنے اصل فعل پر ندامت. تو اگر میں نے کوئی بری حرکت کی اور اس پر مجھے احساس ہو گیا کہ مجھ سے ہو گئی ہے, تو میں نے اللہ سے معافی مانگ لی. اب اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا, اب جو گند ڈالا وہ تو سمیٹو جا کے. یہ ہے اصلح. اب اگر میں نے کسی پر بہتان باندھا, اس سے متعلقہ بندے سے جا کر سچ بولوں, وہ لڑائی چکواؤں, ختم کراؤں وہ جھگڑا, اور اس کے بعد آئندہ کے لیے ایسا کام نہ کروں. اور اگر کبھی وہ بات, جیسے آپ کو پتا ہے فیملی میں کوئی بات ہو جاتی ہے تو پھر وہ نسلوں میں ہوتی رہتی ہے ریپیٹ, تو جب کبھی محفل میں بیٹھ کر کہے اے تے انج دی عورت سی, تو میں تسلیم کروں کہ وہ ایسی نہیں ہے, میں نے جھوٹ بولا تھا, اس کو ہمیشہ دفاع اس کا کروں. میری ذمہ داری بن گئی, کیونکہ یہ بوجھ میں نے اپنے سر پہ لاد لیا نا. تو یہ ہے اصلاح. پہلی چیز جو غلطی کی اس کو درست کرنا, دوسری اپنے آپ کو اس غلطی سے ہمیشہ بچانا, اور تیسرا اگر کوئی اس غلطی کے حوالے سے ہم سے کویسچن کر لے کہ آپ نے جب ایسا کیا تھا, اکثر بچے کر لیتے ہیں کہ امی آپ نے بھی تو یہ کیا تھا, ابو آپ نے بھی یہ کیا تھا, تو ماننا کہ بیٹے ہم غلط تھے, ہمیں پتا نہیں تھا, یا ہم شیطان کے اثر میں آ گئے, تم مت کرو. ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 مرحلے ہیں, یہ 3 سیڑھیاں ہیں, جو ان کو چڑھتے ہیں وہی بہترین لوگ ہوتے ہیں. اور توبہ کرنے والا اللہ کے نزدیک بہت معزز ہے, بہت زیادہ. اللہ رب کریم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 قطرے بہت پسند ہیں. کون سے؟ ایک آنسو کا قطرہ جو اس کے خوف سے بہایا گیا ہو. تو کیسے بہتا ہے خوف سے؟ جب انسان توبہ کرتا ہے, روتا ہے. اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اس کی راہ میں بہایا گیا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم کی آگ کو ندامت کے آنسو ٹھنڈا کرتے ہیں, ہے نا. جب ندامت سے روتے ہیں تو رب کریم معاف کر دیتا, کرتا ہے, یقین ہے. تو یہ توبہ بڑی باوقار چیز ہے, اور توبہ بڑے حوصلے والے لوگ کرتے ہیں. دیکھیے تھپڑ مارنا بہت آسان ہے غصے میں, لیکن اگر بے وقار مارا ہے تو بعد میں معذرت کرنا بہت مشکل ہے. یہ یاد رکھیے گا. توبہ کمزور لوگ نہیں کرتے. معافی, توبہ کیا ہے؟ معافی مانگنا نا. معافی کمزور لوگ نہیں مانگا کرتے, چاہے رب سے ہو چاہے بندوں سے ہو. مار پیٹ کمزور لوگ کرتے ہیں, جس کے پاس دلیل نہیں نہ ہوتی وہ مارتا ہے. یہ یاد رکھیے گا میری بات. جب کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ چیختا ہے, اور جب چیخنے سے بھی, چیختا کون ہے؟ جس کی بات کوئی نہیں سنتا, وہ چیختا ہے کیونکہ اس کے پاس کہنے کے لیے دلیل نہیں ہوتی. اور جب چیخنے سے بھی کام نہیں چلتا پھر وہ پیٹتا ہے, مارتا ہے, اپنے آپ کو مارے چاہے اگلے کو مارے. اور کمزور بندہ توبہ نہیں کرتا, معافی نہیں مانگتا, اس کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا سچ ماننے کا. دنیا میں سب سے مشکل کام سچ بولنا, اپنے بارے میں سچ بولنا, اور یہ سچائی تسلیم کرنا کہ میں بھی غلط ہوں. ٹھیک ہے؟ لہٰذا اکثر لوگ نہیں کرتے. آپ میں سے ہر کسی کو شکایت ہوگی میرے میاں نے کدی نہیں منیا, آپ کے میاں بھی کہیں گے میری بیوی نے کدی نہیں منیا. تو ایک صاحب کو فون آتا ہے پولیس اسٹیشن سے, وہ کہتے ہیں کہ جی ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ کی بیوی سے کار لگ گئی ہے کسی کو, اور انہوں نے اپنی غلطی مان لی, تو آپ ذرا تشریف لائے پولیس اسٹیشن. وہ کہتا ہے غلطی مان لی تو میری بیوی نہیں ہو سکتی. ہم سب کو یہی شکوہ ہے, اور یہ حقیقت بھی ہے, ہمیں سے کوئی غلطی نہیں مانتا. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مانا جائے ہم صحیح ہیں. اور یہ مشکل ہے. بالکل جی. کل میں نے 2 ٹماٹر اور وہ مٹر لیے 2 بندوں کے لیے اکٹھے, تو وہ میں نے دیکھا کہ نہیں تھے. میں نے شور مچایا, میں نے کہا نہیں تم نے ٹماٹر مٹر نہیں دیے مجھے, اور تم نے پیسے کاٹ دیے. میں واپس آئی تو وہ بندہ کہتا نہیں باجی میں ڈال دی. میں نے دوبارہ شاپر دیکھا نا تو اس میں سے واقعی مٹر نکل آئی. تو اتنے لوگ 6-7 لوگ بیٹھے, اور میں اتنا شور مچا رہی تھی, پھر مجھے شرم بھی آ رہی تھی, لیکن میں نے کہا نہیں ابھی سے کہا, میں نے کہا نہیں مٹر آ گئے ٹماٹر رہ گئے.
وہ تسلیم کرنا نا اتنے لوگوں کے سامنے اپنی غلطی کو, وہ بالکل جی بالکل, غلطی تسلیم کرنا. ہمارا پتہ ہے کیلیبر کیا ہے, مینٹل کیلیبر کیا ہے. ہم لوگ سلپ ہو کے گر جائیں نا تو ہم شرمندہ ہونا شروع ہو جاتے ہے نا. ہمیں یہ نہیں اس وقت فکر ہوتی چوٹ کہاں لگی, ہمیں یہ ہوتا ہے جلدی سے کسی کونے میں چھپ جائیں. جی ہمارا ذہن یہ ہے, ہم اس قدر سیلف سینٹرڈ لوگ ہیں, اور ہمارا ذہنی لیول اتنا بچگانا ہے. یہ بچوں کا لیول ہوتا ہے, بڑوں کا نہیں ہوتا. ہم اپنی غلطیاں اسی لیے نہیں مان سکتے, ہماری ذات کو کسی نے جو ہے وہ کچھ کہہ دیا تو, ہماری میں پر جو ضرب آ گئی تو اس سے نکلیں گے تو توبہ کر سکیں گے, معافی مانگ سکیں گے. کہ توبہ مضبوط لوگ کرتے ہیں, انسانوں سے بھی معافی مضبوط لوگ مانگتے ہیں, اور اللہ سے بھی معافی مضبوط لوگ مانگتے ہیں. جو اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں وہی جو ہے نا اپنے آپ کو جج بھی کرتے ہیں اور اپنی غلطی تسلیم بھی کرتے ہیں. جو اپنے آپ کو سپر ہیومن بینگ سمجھتے ہیں نا, یا پھر اپنے آپ کو احساس کمتری کا مریض بنائے ہوئے ہوتے ہیں, وہ غلطی نہیں مان سکتے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس چیز سے نکلنا ہے, اپنے آپ پر خود غور کرنا ہے. سب سے اچھا جج میں اپنا خود بن سکتی ہوں, کیونکہ جو میں نے کیا, میرے دل میں کیا نیت تھی وہ میں جانتی ہوں, آپ نہیں جانتے. میں تنہائی میں کیا کرتی ہوں وہ میں جانتی ہوں, آپ نہیں جانتے. تو لہٰذا میں اپنے بارے میں سب سے اچھی جج ہوں. تو اپنے آپ کو خود جج کریں اور اپنے لیے خود غلطیاں اپنی نکالیں, اور ان غلطیوں کو جو ہے نا پھر درست کریں. ٹھیک ہے, جیسے آپ کبھی امتحانوں کی تیاری کرتے تھے نا, تو کیسے کرتے تھے؟ سبق یاد کیا, پھر اس کو لکھا, لکھ کر اس کو کتاب کے ساتھ ٹیلی کیا, اب جو غلطیاں ہیں ان کو دوبارہ یاد کیا. بس یہی اصول ہے, اپنی غلطیاں نکالتے رہیں. اس کے لیے ہم انشاءاللہ چارٹ بھی بنائیں گے, میں بتاؤں گی آپ کو. تو یہ جو دعویٰ ہے نا کہ میں بھی صحیح ہوں, میں بھی صحیح ہوں, جو جھگڑے نہیں نا چکتے, لڑائیاں ہوتی ہے, کبھی جھگڑے کا فیصلہ ہو سکتا ہے, کیونکہ سب کہتے ہیں میں صحیح ہوں, میں نے غلطی کی نہیں. بیٹا کہتا ہے میں صحیح ہوں, ماں کہتی ہے میں صحیح ہوں, ساس کہتی ہے میں صحیح ہوں, بہو کہتی ہے میں صحیح ہوں. کوئی نہیں مانتا میں نے غلطی کی. ہم فلا لیس لوگ ہیں, یہ ہو نہیں سکتا. غلطی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو جاتی تھی, اللہ انڈیکیٹ کر دیتے تھے, ہے نا. تو غلطی سے پاک تو کوئی نہیں ہو سکتا. انسان تو خطا کا پتلا ہے نا. تو پھر ہم انسان ہیں تو خطا تو کریں گے, پھر اس کو صحیح کرنا ہے. صحیح کرنے میں پہلے توبہ اور پھر اپنی اصلاح کرنا ہے. تو اس توبہ کی بنیاد اس چیز کو ماننے پر ہے کہ میں بھی انسان ہوں. ہر ایک شخص کو دعویٰ ہے پارسائی کا, سبھی فرشتے ہیں یارو, کوئی بشر بھی ہے. تو جو بشر ہے وہ غلطی بھی کرے گا, کیونکہ غلطی تقاضۂ بشریت ہے. ٹھیک ہے, تو جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں انہیں اللہ بخش دے گا, معاف کر دے گا. دیکھیے ان 3 آیتوں میں پورا عقیدہ آ گیا. تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85, 86 اور 87, یہ جو ہیں آپ ان کو اگر یاد نہیں بھی کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کا ترجمہ اور ریفرنس یاد کر لیں. کیونکہ آپ کے بچے جیسے ہی بالغ ہوتے ہیں نا تو پہلا سوال یہی کرتے ہیں کیا ہو گیا, اللہ خود ہی معاف کر دیں گے, ہے نا. اسکولوں میں سنتے ہیں, ادھر ادھر سنتے ہیں, پھر وہ آ کے کہتے ہیں اچھا کیا ہو گیا, اللہ خود ہی معاف کر دیں گے. تو آپ انہیں بتا سکیں گے بیٹا جا کے قرآن میں دیکھ لو, اللہ نے نہیں کہا میں معاف کروں گا. جی 85, 86, 87 اور 88, یہ 4 آیتیں ہو گئی. ان الذین, بے شک وہ لوگ, کفروا, کفر کیا, جنہوں نے بعد ایمانہم, ایمان کے بعد, بلکہ یہ بھی دیکھیں اس کے ساتھ ہی ہے, ثم, پھر, ازدادوا, بڑھتے ہی چلے گئے, کفرن, اپنے کفر میں, لن, ہرگز نہیں, تقبلا, قبول کی جائے گی, توبتہم, ان کی توبہ. اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور پھر اپنے اس کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے, ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. فارمولا پورا ہو گیا. ایمان لانے کے بعد ایک گروہ تو وہ ہے جو صلاحہ کا ہے نا, نیک اعمال کرنے والے کا, ان کی بحث نہیں چل رہی. ان کی بات چل رہی ہے جنہوں نے ایمان قبول کیا پھر تقاضے نہیں نبھائے. اب جنہوں نے ایسا کیا ان اور اسی پر مر گئے, ان کی سزا ہے دائمی جہنم کا عذاب. لیکن جنہوں نے زندگی میں اس سے توبہ کر لی اور عمل کی طرف لوٹ آئے, اللہ کہتے ہیں انہیں میں معاف کر دوں گا. اور جنہوں نے یہ کفر اختیار کیا اور روز بروز بڑھتے ہی چلے گئے, جیسے فرض کریں کہ ایک بندہ مس اے ہے, ہم خاتون ہی لے لیتے ہیں, مس اے ہے, گھر میں تربیت ہوئی, نارمل پڑھتی تھی, پھر جب وہ بڑی ہوئی تو اس نے کالج جانا شروع کیا تو پردہ اتار دیا, میں نے نہیں کرنا جی, لڑکیاں مذاق اڑاتی, ٹھیک ہے. اب وہ دوپٹے میں جانا شروع ہو گئی, یونیورسٹی پہنچتے پہنچتے دوپٹہ بھی اتر گیا. نماز پڑھتی تھی, کچھ عرصے میں نماز بھی چھوڑ دی. اب یہ سٹیپ بڑھ رہے ہیں نا, آگے کے آگے, آگے کے آگے جا رہے. تو وقت وہ آیا کہ وہ ٹوٹل جو ہے وہ مغربی رنگ میں رنگ گئی, پینٹ شرٹ پہن کے گھومتی ہے, نماز کا کوئی ہوش نہیں ہے, حلال و حرام کی فکر نہیں ہے, ہر ایک سٹیپ آگے آگے کی طرف جا رہے ہیں نا. تو اللہ کہہ رہے جو پھر بڑھتا ہی چلا جائے, بڑھتا ہی چلا جائے, ان کے لیے کیا ہے, لن
تقبل توبتہم، نیور، لن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیور، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. I will never accept their sorry. کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹی سوری ہے نا. آپ کھڑے ہیں سڑک پر، آپ کے پیر پر کسی نے پیر رکھا اور پاؤں کچل کر گزر گیا، آپ کہتی ہیں کیا تم نے میرا پاؤں کچل دیا؟ اوہو سوری. یہ سوری ہے؟ یہ تو کوئی سوری نہیں ہے. ہاں اسی طرح ایک خاتون نے مجھے کہا ان کی بہو نے بدتمیزی کی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے اس طرح میرے ساتھ بدتمیزی کی، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ بھئی آپ معذرت کر لو امی سے. تو وہ آ کر کہنے لگی میں آپ سے معذرت کرتی ہوں، معاف کرنا تو کر دے، نہیں کرنا تو نہ کرے. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ باجی اینج معافی ہوندی ہے. وہ دونوں ہی میری اسٹوڈنٹس تھیں، تو انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ اس طرح بات ہوئی، تو اس نے کہا میں نے معافی مانگ لی. تو وہ مجھے کہنے لگی اس طرح معافی ہوندی ہے. آپ مجھے بتائیں کیا یہ واقعتاً یہ معافی کی بات ہے؟ معاف کرنا تو کر دو، نہیں کرنا تو نہ کرو. اللہ جی میں سوری کرنی ہے کر دیو تو کرو، معاف نہیں کرنا تو نہ کرو. یہ تو بالکل ایک رسم ادا کی مجبوری کے تحت. اسی طرح ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے. میں روزانہ 500 تسبیح استغفار کی پڑھتا ہوں اور دن میں اسمگلنگ کا کام کرتا ہوں. میں روزانہ 1000 دفعہ استغفار کرتا ہوں اور میں رشوت لیتا ہوں. کیا فائدہ؟ میں روزانہ ہر نماز کے ساتھ استغفار کی اتنی تسبیحات کرتی ہوں اور میں بالکل ننگ دھڑنگ نی مریاں پھرتی ہوں سلیو لیس کپڑے پہن کر. تو کیا ہو گیا؟ میں توبہ تو کر لیتی ہوں. یہ بات تو نہیں ہے نا، یہ نہیں بتایا گیا. توبہ تو یہ ہے، اصل میں توبہ یہ ہے کہ جو گناہ کیا اس پر حقیقی ندامت ہو اور اصلاح کر لی جائے. باقی جو آپ تسبیحات پڑھتے ہیں وہ چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہیں. یعنی کہ بے خیالی میں کوئی جھوٹ بول دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، کوئی چھوٹی موٹی بات جس کو ہماری انٹینشن نہیں تھی مگر ہم سے سرزد ہو گئی تو وہ پھر معاف ہو جائیں گے. لوگ غلط مفہوم نکالتے ہیں نا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح حدیث جو ہے، آپ نے فرمایا کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اگر سمندر کی جھاگ برابر اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دیں گے. اب لوگوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ گناہ کیے جو استغفار کی تسبیح پڑھی جاؤ. یہ مفہوم نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق بنا لینا ہے. جو گناہ کبیرہ ہیں ان کی توبہ ایک ہی طرح ہوتی ہے کہ آپ توبہ کریں، اس گناہ کو چھوڑیں اور اس گناہ کی وجہ سے جو فساد برپا ہوا ہے اسے ختم کریں. یہ کبیرہ نہیں صغیرہ گناہوں کے بارے میں جو ہم سے چھوٹے چھوٹے چلتے پھرتے ہو جاتے ہیں، نہیں بعض اوقات خیال آتا، تو پھر وہ جو ہیں وہ اتنے مائنر ہوتے ہیں کہ ہمیں ساری زندگی احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے ہو گئے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ ویسے تو پیشاب کی چھینٹیں اگر ہم پہ پڑیں تو یہ بھی گناہ ہے اگر ہم نے احتیاط نہیں برتی تو اس طرح کی چیزیں یہ گناہ میں آ جاتی ہیں نا. وہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ پھر معاف ہو جاتی ہیں خود بخود، آٹومیٹک سسٹم ہے. کبیرہ کا یہ سلسلہ نہیں ہے. تو جس نے پھر یہ نافرمانی کا رویہ اختیار کیا اس میں بڑھتا چلا گیا، اس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. کبھی قبول نہیں ہوگی کا کیا مطلب ہے؟ جب تک کوئی اصلاح کی طرف نہیں آتا. ٹھیک ہے. علی رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب آئے، کوفہ کی مسجد میں، تو ایک صاحب آئے اور وہ جو ہے نماز پڑھ کے تو استغفار کی تسبیحیں پڑھنے لگے. تو آپ کو پتہ ہے جن تسبیح پڑھنی تھی وہ جلدی جلدی پڑھتا استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی. ان کا بھی ایسا اسٹائل ہوگا. تو جو راوی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ تیز تیز تسبیح استغفار کی پڑھنے لگے. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جھوٹی توبہ کر رہا ہے، یہ جھوٹی توبہ کر رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ پھر امیر المومنین سچی توبہ کیسی ہوگی؟ انہوں نے کہا سچی توبہ تو وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے ندامت کے آنسو ہوتے ہیں. جب آپ سچ مچ توبہ کرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے؟ رو پڑتے ہیں نا. تو پھر توبہ تو پڑھی نہیں جاتی، آواز ہی بند ہو جاتی ہے. روتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ دیر روتے رہتے ہیں، پھر استغفار شروع کرتے ہیں، پھر رو پڑتے ہیں، ہے نا. پھر آپ سے توبہ استغفار پوری نہیں ہو پاتی، پھر آپ تھوڑی دیر رو کے پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں. پتہ چلتا ہے دل کے اندر ندامت ہے. تو یہ جو رٹا مار کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی ہزار تسبیح پڑھ لیتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کی جھوٹی توبہ ہے. تو جھوٹی توبہ نہیں کرنی، سچی توبہ کرنی ہے. سچے دل سے اگر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار بھی پڑھیں گے نا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور جھوٹے آپ سارے محلے کو اکٹھا کر کے 1,40,000 دفعہ پڑھتے ہیں، 1,00,000 دفعہ پڑھتے ہیں، 1,00,000 بھی پڑھا لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں جی 25,000 دفعہ، 1,00,000 دفعہ. وَأُولَئِكَ یہی لوگ ہیں، ہم وہ الضالون جو بھٹک گئے. آپ نے جب سورہ فاتحہ پڑھی تو کیا دعا مانگی؟ اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اللہ جی مغضوب علیہ کا راستہ بھی نہ دکھانا، ضالین کا بھی نہ دکھانا. مغضوب علیہ تو پتہ چل گیا نا، یہود ہے.
جو جان بوجھ کر دین میں تبدیلیاں کر رہے ہیں, جو ان کے راستے پر چلا مغضوب علیہم میں شامل ہو گیا. اب یہ ضالین آ گئے, دین کو مانا اور دین پر عمل نہیں کیا. یہ ضالین کا گروہ ہے. ان میں شامل ہو جاؤ گے تب بھی جہنم میں جاؤ گے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے 2 گروہوں سے خصوصیت سے بچت مانگی تھی نا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ ضالون کی تفصیل آ گئی. یہ ہیں ضالون جنہوں نے ایمان کو قبول کرنے کے بعد اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا اور اپنی اصلاح کی طرف نہیں آئے. یہ ضالون. اب ان میں شامل ہونا نہ ہونا اختیار ہے, ہماری مرضی ہے. ہم چاہے ادھر چلے جائیں چاہے ادھر چلے جائیں. رانگ ٹرن لے لو تو پھر چل پڑو جدھر پہنچو گے ہلاکت کے جس گڑھے میں, اور صراط مستقیم پر چلنا ہے تو پھر تو صحابہ کے پیچھے لگے چلو. ٹھیک ہے. اب جو ضالون ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا کہا, کبھی توبہ قبول نہیں ہوگی, دائمی جہنم میں. اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اور ٹینشن نہ لو, وہ بخشے جاؤ گے. مجھے اذیت ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جو میری ایک دوست ہیں تو ان کا بیٹا 9th کلاس میں آیا, تو ان کا سائنس کے ٹیچر جو ہیں ان کو کہنے لگے کہ میری بات سنو, شرک نہ کرنا زندگی میں, باقی جو چاہے گناہ کر لو اللہ بخش دیں گے. تو وہ بچے نے بات گھر آ کے نا وہ گانے سن رہا تھا, تو اس نے خاتون نے اپنے گھر میں ٹی وی آلموسٹ ختم کر دی. ان کے میاں نے تو نہیں چھوڑا مگر بچوں وغیرہ نے ماں کے سمجھانے پہ چھوڑا ہوا ہے. تو وہ گانے سن رہا تھا, تو وہ کہنے لگی کہ تم گانے کی سن رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ نا کچھ نہیں ہوتا. تو والدہ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ موسیقی حرام ہے, یہ گناہ یہ گناہ. تو کہنے لگا کہ امی ہماری ٹیچر نے کہا ہے کہ شرک نہ کرنا, باقی جو گناہ چاہے کرو. اب دیکھیں ایک ٹیچر نے سرٹیفکیٹ دے دی ہے نا. آپ کو پتا ہے جب بچے یہ اس ایج میں ہوتے ہیں نا, بلوغت کی ایج میں, تو اپنے ٹیچر سے بہت گین کر رہے ہوتے. اب وہ بات ساری عمر اس کے ذہن میں رہے گی, حالانکہ اس کو سمجھایا کلیئر کیا, لیکن وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت یہ چیز اسے کمزور کرے گی, یہ کبھی نہیں جائے گی. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو آلموسٹ اسی ایج میں رفلی 12-13 سال کی ایج میں تک جو تربیت یعقوب علیہ السلام سے ملی, تو جوان ہو کر بھی مصر میں بیٹھ کر وہ اس تربیت کو تعلیم کو نہیں بھولے. انہیں وہ بات یاد تھی, لہٰذا وہ پھر نہیں ملوث ہوئے گناہ میں. لیکن ہمارے بچوں کو جب کچے ذہنوں میں یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں تو پھر کیا ہوگا, وہ بڑے ہوں گے نا کہیں نہ کہیں کمزوری آ جائے گی, اللہ معاف کر دے گا. کیونکہ جس وقت ہم غلط کام کرنے لگتے ہیں نا, ضمیر بولتا ہے. یہ وہ کانشیس کا وہ حصہ ہے جو عہد الست کو یاد رکھے ہوئے وہ بولتا ہے نہیں نہیں اللہ کو کیا شکل دکھاؤ گے. تو وہیں پر پھر کہیں سے یہ شیطانی خیال ٹیچرز کا اور والدین کا بتایا ہوا اللہ خود ہی معاف کر دیں گے, آ جاتا ہے بندہ کمزور پڑ جاتا. ہم جب گئے فرسٹ ایئر میں, ہماری استاد تھی جہاں اللہ انہیں خوش رکھے, اسلامیات کی ٹیچر تھی, ہماری پروفیسر تھی. تو ہماری کلاس میں مسئلہ ہوا, کتابیں گم ہونے لگ گئیں. یعنی کہ جس نے کوئی کتاب چھوڑ دی نا, نیا سیشن تھا, وہ کتاب غائب ہو جاتی تھی. واللہ عالم کون کر رہا تھا. تو وہ ہم نے اپنی استاد ٹیچر سے ان سے ڈسکس کیا, پروفیسر سے, کہ میم ایسا ہو رہا ہے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ سمجھایا تھوڑا بہت, اور ایک بات انہوں نے کہی جو مجھے ابھی تک یاد ہے اور جس نے میری زندگی پر بہت اثر کیا, کہ انہوں نے کہا کہ جس وقت آپ لوگوں کے دل میں یہ خیال آئے نا کہ ہم کسی کی چیز اٹھا لیں, تو اس وقت آپ یہ آیت کا حصہ پڑھیں, ان اللہ بصیر بالعباد, اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. پھر آپ نہیں اٹھائیں گے, کیونکہ آپ یہ سوچتے ہیں ہم اکیلے ہیں ہم اٹھا لیں, لیکن جب آپ کو پتا ہوگا نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر نہیں آپ اٹھائیں گے. تو اگر یہ خیال آ جائے نا زندگی میں تو بندہ بن جاتا. تو یہ تصور جو ہے نا ختم کرنا ہوگا ہمیں بچوں کے ذہن سے, اللہ معاف کر دیں گے. اس کی یہ آیتیں ہیں 85 سے 90 تک بلکہ ہو گئی. انا بلا شک و شبہ الذین, وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا. اب دیکھیں 2 گروہ ہیں. کوئی اگر یہ کہتا ہے نا جو سب کو خوش کرنے والے قسم کے عالم ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ آیتیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں یہ کافروں کے متعلق ہیں. مگر نہیں, دیکھیے فرق دیکھیے. پچھلی آیتوں میں اللہ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا بعد ایمانہم, ارتداد بھی نہیں کہا اللہ نے, یہ ان کی بات ہو گئی. یہاں اللہ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وماتوا, وہ مر گئے, وہم, اور وہ کفار کافر تھے, فلن, تو ہرگز نہیں, یقبلوا, قبول کیا جائے گا, من احدہم, ان میں سے کسی ایک سے, ملء, بھر کر, یعنی مل ہوتا ہے, ملء کا لفظ ہوتا ہے بھرا ہوا, الارض, ملء الارض, زمین بھر کر, ذہبن, سونا, ولو, اگرچہ, ابتدا, وہ فدیہ دے بھی اس کا. جو لوگ کافر مر گئے ان سے کسی قسم کا فدیہ قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا, اگرچہ وہ فدیے میں پوری زمین کے برابر سونا دے.
قیامت کے دن فدیہ تو ہونی نہیں ہے، یہ بطور مثال بات کی جا رہی ہے کہ اگر قیامت کے دن فدیہ دینے کا اختیار مل جائے اور لوگوں کو پیسہ بھی مل جائے، تو اگر کوئی شخص پوری زمین جو ہماری یہ ارتھ ہے اس کے برابر سونا بھر کر دے تو بھی اللہ کہتے ہیں میں قبول نہیں کروں گا، یعنی اس کو کسی حال میں معاف نہیں کیا جائے گا جو کافر مر گیا۔ تو ابو لہب کیسے مرا تھا؟ تو پھر اس کو کیسے پانی ملتا ہے جی انگلی سے، اور اس سے کیسے پیر کے دن عذاب کم ہوتا ہے؟ وہ سائنس بتائیں۔